الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدتاً نذرانۃً پیش کرنے کے بعد حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کے حوالے سے بے شمار فضائل و برکات فرمایا کہ جس نے میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا تو فامصافہ یوم القیامہ، فرمایا کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. روزانہ جس نے 50 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا. کہنے لگا کہ مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، کچھ طریقہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں جس سے میں گناہوں سے باز رہ جاؤں، بچ سکوں. تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ایک پہلی نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے کہ اب گناہ کرنا ہے تو اپنے آپ کو اتنا چھپا لے کہ اللہ پاک تجھے دیکھ نہ سکے. جب گناہ کرنے کی تیری نیت بن جائے کہ میں نے گناہ کرنا ہے، اس وقت اپنے آپ کو اتنا چھپا لینا کہ اللہ پاک تمہیں دیکھ نہ سکے، یعنی اللہ پاک سے چھپ جانا. تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں کہ میں بھلا اللہ کے سامنے کیسے چھپ سکتا ہوں؟ مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ ہر طرف تو اسی کی بادشاہی ہے، ہر جگہ ہر طرف اسی کی نظر ہے، میں کیسے چھپ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ اللہ عز و جل کی نظروں سے تم بچ نہیں سکتے، اسے سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا تصور کرتے ہو لیکن پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو. دوسری نصیحت فرمائی کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کا رزق کھانا چھوڑ دینا، کھانا نہیں کھانا، جو اللہ رزق دے رہا ہے اس کو چھوڑ دینا. اب وہ پریشان ہے کیا ہو، اللہ کے رزق کے علاوہ میں کس کا کھاؤں گا، اللہ ہی تو دیتا ہے رزق کو، اس کے علاوہ میں کس کا کھاؤں گا. فرمایا پھر بھی کتنی بری بات ہے کہ تم اللہ کا رزق کھاتے ہو پھر بھی نافرمانی کرتے ہو. خاموش ہو گیا. پھر تیسری نصیحت فرمائی کہ جب گناہ کرنے کا پھر ارادہ ہو جائے تو اللہ کے ملک کو چھوڑ کر چلے جانا، زمین، اللہ کی جو زمین ہے اس کو چھوڑ کر چلے جانا، ملک سے دور چلے جانا. اب وہ حیران، یہ کیا فرما رہے ہیں آپ، میں بھلا کہاں جا سکتا ہوں، ہر طرف تو اس کی بادشاہی ہے، جدھر جاؤں، جس ملک جاؤں، جس جگہ جاؤں اسی کی سلطنت ہے، اسی کی بادشاہی ہے، بھلا میں اللہ کی سلطنت چھوڑ کر کہاں جاؤں گا، ہر جگہ ہر طرف ہی اللہ کی بادشاہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تجھے یہ بھی پتا ہے کہ اللہ عز و جل کے ملک میں رہ رہا ہوں پھر بھی تو اس کی نافرمانی کرتا ہے، کتنی دکھ کی بات ہے. فرمایا کتنی بری بات ہے، پھر بھی تو اللہ کے ملک میں رہ رہا ہے پھر بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے. اب خاموش ہو گیا. چوتھی نصیحت فرمایا کہ جب تم پر حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام آ جائیں، آتانی علیکم اسرائیل، فرمایا کہ جب تم پر اسرائیل علیہ السلام آ جائیں تمہاری روح قبض کرنے تو اس وقت صرف ان کو یہ عرض کرنا تھوڑی سی مہلت دے دو، میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں، توبہ کر لوں رب کی بارگاہ میں، تو ان سے صرف یہ کہنا. اب وہ بندہ پھر حیران، یہ کیسی نصیحت ہے، بھلا وہاں مجھے کیسی مہلت ملے گی، آنکھ جھپکنے میں میرے روح قبض کر لے گا، وہ مجھے کہاں مہلت دے گا، جب موت کا وقت آئے گا کسی کو مہلت نہیں ملے گی. فرمایا کہ جب تجھے پتا ہے کہ مہلت کا وقت نہیں ہے اور تجھے اتنا بھی پتا ہے کہ میری زندگی کتنی ہے، تجھے اس بات کا بھی بھروسہ نہیں، پتا نہیں ہے ابھی سانس چل رہی ہے کل تک ہوگا یا نہ ہوگا، پھر بھی تو خوف سے توبہ نہیں کرتا،
پھر بھی توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اب خاموش ہو گیا۔ پھر فرمایا پانچویں نصیحت فرمایا کہ جب تمہاری روح نکل جائے، تم فوت ہو جاؤ اور قبر میں پہنچ جاؤ، تمہیں دفنانے والے واپس چلے جائیں، دفنا کر چلے جائیں تو ادھر وہاں منکر نکیر آ جائیں، سوال جواب پوچھنے والے فرشتے آ جائیں تو ان کو ہٹا دینا، ان کو کہنا میں جواب نہیں دیتا، ان کو ہٹا دینا۔ اب پھر وہ پریشان کہ وہاں میری کیا چلے، وہاں میری کیا اوقات، میں بھلا کیسے ان کو ہٹا سکتا ہوں، میری کیسے اوقات ہوگی کہ میں ان کو ہٹا دوں اور کہوں کہ میں سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ فرمایا کہ جب تجھے پتا ہے کہ قبر میں سوال ہوں گے، جب تجھے اتنا پتا ہے، تو جانتا ہے کہ منکر نکیر تجھ سے سوال پوچھیں گے کہ ابھی تک تو نے اس کی تیاری کیوں نہیں کی، کیا تو نے ان کی تیاری کی ہے؟ تجھے پتا ہے مر جانا ہے، پکی بات ہے، کنفرم ہے کہ مرنا ایک دن ہے، قبر میں جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، کیا تو نے ابھی تک تیاری کی ہے؟ تو نے ان کے سوالوں کی تیاری کیوں نہیں کی؟ تب تیرے پاس وقت ہے، ابھی مہلت ہے۔ فرمایا ابھی تیاری کر لے، ابھی سے تیاری کر لے، تجھے پتہ ہی ہے کہ سوالوں کا جواب دینا ہے، پھر بھی گناہ کیے جا رہا ہے، سوالوں کی تیاری نہیں کر رہا، ان کے سوالوں کا جواب کیا ہے وہ تو ڈھونڈ نہیں رہا، تیاری نہیں کر رہا، یاد نہیں کر رہا، تجھے پتہ ہی ہے کہ مر جانا ہے، پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ نے چھٹی اور آخری نصیحت فرمائی، فرمایا جب کل قیامت کا دن آ جائے، میدان محشر میں سب کے اعمال تولے جائیں، اب تمہیں جہنم میں داخل کرنے کا حکم آ جائے، تمہیں جہنم میں ڈالنے کا حکم آ جائے تیرے گناہوں کے سبب، اب فرشتے تمہیں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں، تو اس وقت فرشتوں کو کہنا میں نہیں جہنم جاؤں گا، ان کو کہہ دینا کہ میں جہنم نہیں جاؤں گا۔ اب وہ پھر بندہ حیران پریشان، یہ کیسی نصیحتیں فرما رہے ہیں، بھلا وہاں میری کیا چلے گی، وہاں میرا کوئی بس چلے گا ہی نہیں، میں بھلا کیسے فرشتوں کو کہوں گا کہ مجھے جہنم میں نہ لے جاؤ، میں نہیں جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو جانتا ہے کہ تو اللہ کے ملک سے باہر نہیں جا سکتا، اللہ کے رزق کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، اللہ سے چھپ بھی نہیں سکتا، اور تو اسرائیل سے مہلت بھی نہیں لے سکتا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے توبہ پڑھ لے، اور تجھے اتنا معلوم ہے کہ میں منکر نکیر کو بھی ہٹا نہیں سکتا اور ان فرشتوں کے عذاب سے بھی خود کو بچا نہیں سکتا، فرمایا وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ پھر گناہ کرتا ہے کیوں ہے؟ فرمایا وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے، توبہ کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں آ جا، یہ سارے کی ساری مصیبتیں، ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب تو گناہ کرے گا نہیں، تیرے اوپر یہ مسائل آئیں گے نہیں، تجھے فرشتے گھسیٹیں گے نہیں، جب تو نیک اعمال کرے گا تو تمہیں جنت کا حکم ہوگا۔ فرمایا تو اس گناہ کو، فساد کی جڑ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، جس کی وجہ سے تو اتنا پریشان ہو رہا ہے۔ اب اس بندے پر یہ نصیحتیں اثر کر گئی، اور کہنے لگا کہ بات تو واقعی آپ کی صحیح ہے، کیونکہ آیا اس لیے تھا کہ مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میں گناہوں سے باز آ جاؤں۔ آپ نے جب یہ نصیحتیں کی نا تو وہ بندہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا اور توبہ کرنے لگا، یہاں تک آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا۔ آپ نے اس کو توبہ کری اور دعا کی، یا اللہ عز و جل اسے گناہوں سے نجات دے دے۔ اب وہ بندہ اتنا متقی پرہیزگار بنا کہ مرتے دم تک اس نے ایک گناہ نہیں کیا، سچے دل سے آیا تھا۔ اب ولی کی بارگاہ میں آیا کو صاحب روایت لکھتے ہیں کہ جان پہچان والے آدمی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ولی کی نظر میں آتا ہے نا، ولی کی خدمت میں آتا ہے، تو وہ دعا کر کے اس کی دل کی دنیا بدل دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، یعنی وہ گناہوں میں لتڑا ہوتا ہے، جب ولی کے پاس آتا ہے تو اس کو صاف پاکیزہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ جب وہ صاف اور پاکیزہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جاتا ہے، وہ منظور ہو جاتا ہے اور اس کی بخشش ہو جاتی ہے، یہاں تک اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کی دعا کے صدقے سے دوسرے بھی بخشے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ولیوں کا دیرہ، ولیوں کے پاس آنا ہی برکت ہے، برکت بھی ملتی ہے، توبہ بھی ملتی ہے، نصیحت بھی ملتی ہے، اور رب کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتے ہیں، ان کا کوئی اور مقصد ہوتا ہی نہیں، یعنی وہ اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی جنازے کے ساتھ جاتے تو واپس آتے تو اتنا روتے تو آپ کے مرید آپ کو خاموش کراتے کراتے تھک جاتے۔ حضرت روایت لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ جنازے کے ساتھ گئے تو وہاں بیٹھ کر رونے لگے، لوگ مردے کو دفنا رہے تھے، میت کو، آپ قبر کے کنارے بیٹھ کر رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، ادھر آ کر کیوں
بیٹھ کر رو رہے ہیں تو کہنے لگا کہ تجھے پتہ ہے کہ ابھی ابھی مجھے قبر نے پکارا ہے، ابھی ابھی قبر نے مجھے پکارا اور کہنے لگی کہ اے عمر بن عبدالعزیز تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والے کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ تو میں نے کہا قبر تو مجھے ضرور بتا کہ تو اپنے اندر آنے والے کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ تو فرمایا قبر نے کہا کہ جب میرے اندر کوئی آتا ہے تو میں اس کا گوشت کھا جاتی ہوں، اس کے اعضاء کو، جسم کے ٹکڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، کونیوں کو کلائیوں سے جدا کر دیتی ہوں، پیروں کو پنڈلیوں سے، گھٹنوں سے، راتوں کو جدا کر دیتی ہوں۔ جب بھی میرے اندر کوئی آتا ہے تو جسم کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گوشت کھا جاتی ہوں۔ اب آپ نے فرمایا، اس قبر نے کہا کہ کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھتے کہ جب میرے اندر کوئی آدمی آتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ضرور بتا کہ تیرے اندر جو آتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرمایا جب میں اس کا یہ حال کر دیتی ہوں اس کے بعد میری قبر میں موجود اس کے جسم کو کیڑے کھاتے ہیں، اس کا جسم کا ذرہ ذرہ کر دیتے ہیں۔ مولانا فقیل ابو سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ روزانہ 5 مرتبہ ندا کرتی ہے، قبر آدمی کو روزانہ 5 مرتبہ ندا کرتی ہے، کہتی ہے کہ تم مجھ پر چلتا ہے ان قریب تو میرے پیٹ میں آئے گا، یعنی تیرا ٹھکانہ میرے اندر ہے، تو زمین پر مجھ کے اوپر چلتا ہے۔ فرمایا تو اے آدمی تو میرے اوپر رہ کر ہنستا ہے، ان قریب میرے اندر آئے گا تو غمگین ہوگا، میرے اندر آئے گا غمگین ہوگا۔ فرمایا تو میرے اوپر رہ کر گناہ کرتا ہے، جب میرے اندر آئے گا تجھے عذاب ملے گا۔ قبر کہتی ہے روزانہ 5 مرتبہ کہتی ہے جب تو میرے اندر آئے گا تو مبتلا عذاب ہوگا، اور میرے اوپر رہ کر تو خوشیاں مناتا ہے، یعنی خوشیوں کرتا ہے، ناچتا ہے، جب میرے اندر آئے گا کہ تو ان خوشیوں سے زیادہ درگنا ادھر عذاب تو کھائے گا۔ میرے اوپر رہ کر عمدہ چیزیں کھاتا ہے، جب میرے اندر آئے گا میرے کیڑے تجھے کھائیں گے، یعنی جب تو میرے پیٹ میں آئے گا تیرے جسم کو کیڑے کھائیں گے۔ اب وہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جب قبر کی پہلی منزل کوئی طے کر لیتا ہے، فرمایا اس کی آگے والی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جو قبر میں پھنس گیا، ادھر پھنس گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو جنتی ہونے کا حضور نے دنیا میں ٹکٹ دے دیا تھا۔ فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو عثمان کو دیکھ لے۔ صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا جس نے جنتی نوجوان کو دیکھنا ہو عثمان کو دیکھ لے۔ حضرت عثمان غنی یہ وہ ہیں جب قبرستان سے گزرتے تھے اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ لوگ آ کر پوچھتے آپ کیوں رہتے ہیں؟ فرماتے یہ پہلی قبر ہے، یہ جو قبر ہے نا پہلی ہی منزل ہے، اگر اس میں کوئی کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہوگا، جب ادھر پھنس گیا تو آگے نہیں نکل سکتا۔ فرمایا سب سے پہلی جو آخرت کی منزل ہے وہ قبر ہے، جو ادھر نجات پا گیا وہ آگے نجات پا گیا، جو ادھر پھنس گیا وہ آگے بھی پھنس گیا۔ حالانکہ قطعی جنتی تھے، حضور نے ان کو جنتی قرار دے دیا تھا، پھر بھی اتنا روتے تھے، اتنا غم ہوتا تھا، اور ہمارا حال ہے کبھی تصور ہی نہیں کیا۔ نہ جانے کتنے چکر لگا چکے ہیں قبرستان کے، دفنا چکے ہیں اپنے ہاتھوں سے مردوں کو، لیکن کبھی تصور نہیں کیا کہ ہم نے بھی ایک دن ادھر آنا ہے، ہمارا پتہ نہیں کیا انجام ہوگا۔ لیکن وہ صحابی تھے، اور صحابی کبھی جہنمی نہیں ہو سکتا، ہر صحابی جنتی ہے، کبھی جہنمی نہیں ہو سکتا، لیکن ان کا خوف خدا اتنا تھا قبرستان سے گزرتے تو رونے بیٹھ جاتے، ہر چیز ان کو بھول جاتی تھی، اتنا غم کرتے تھے۔ عثمان غنی فرماتے ہیں پہلی جو منزل ہے یہ قبر ہے، منکر نکیر کے جس نے سوالوں کے جواب دے دیے وہ کامیاب ہو گیا، اب جو پھنس گیا جس نے جواب ہی نہ جو دے سکا تو اب وہ ادھر پھنس گیا، آگے کی منزلیں بھی اس کے لیے مشکل ہیں۔ جب کوئی سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو منکر نکیر جب سوال پوچھ لیتے ہیں تو ندا آتی ہے کہ یہ بندہ میرا ہے، اس نے سچ کہا، اب اسے جنت کا لباس پہنا دو، اور جنت سے ایک کھڑکی کھول دو، قیامت تک اسے جنت کی خوشبوئیں ہوائیں آتی رہیں گی۔ اب وہ ادھر ایسے سو جاتا ہے کہ جیسے دلہا سویا ہو، جب وہ سوالوں کا جواب دے دے گا، جب سوالوں کا جواب ہی نہیں دے پائے گا پھر ندا آتی ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو اور جہنم سے ایک کھڑکی کھول دو، اس کے لیے وہاں سے گرم ہوا اور آگ کی تپش آتی رہے گی، قیامت تک جلتا رہے گا۔ عثمان غنی فرماتے ہیں اب ادھر سے جو پھنس گیا آگے بھی پھنس گیا، جو ادھر سے نکل گیا آگے کی منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہیں۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سننا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں جو غلطیاں ہوئیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے،
وما علینا الا البلاغ المبین۔